بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم ناظرین چشتیاں کے جلسے کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی چیزیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ نارملی جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں، ہر جلسے میں ہوتی ہیں خان صاحب کی۔ ہر جلسے میں وہ 2 سے 3 4 جو ہے نا وہ نئی چیزیں بولتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا پچھلا ان کا جو ایک روٹین کا وہ جلسہ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے نئی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ وہ اپنے اس میں سارے کہتے رہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے، جھوٹ کیسے انہوں نے بولے، وہ ویڈیو چلائیں، بہت ساری ویڈیو چلائیں۔ اس جلسے میں انہوں نے 2-3 کچھ نئی ویڈیو چلائیں اور وہ ہم آپ کو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلے اس بات پہ آئیں جی کہ وہی کراؤڈ کو چارج کیا، بہت زیادہ بڑا کراؤڈ ہے، ہمیشہ سے جو ہے نا وہ تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے جب کیونکہ وہاں پہ ایم پی اے کا الیکشن ہے، ان کا جو وہ ہے ایم پی ہے مظفر نام ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ووٹ ڈالیں، یعنی کہ تھرو آؤٹ اینڈ تک بھی یہی بات رہی۔ پھر انہوں نے جو پی ایم ایل این کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا بڑی مونچھوں والا ہے، میں نہیں جانتا، اور 2-3 دفعہ انہوں نے بار بار جان کے کہا کہ میں نہیں جانتا، مطلب کہ اس کی امپورٹنس کم جیسے بندہ کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا بندہ نہیں کہ تجھے عمران خان جانتا ہو۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے نا اس میں انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے جو ہے نا عورتوں اور بچوں کو جو ہے نا وہ پیغام دیا کہ آپ چارج ہوں، اور کال وغیرہ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا جی کہ عوام جو ہے وہ انقلاب کی طرف جا رہی ہے، اور بار بار ان کو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کہیں گے جی عمران خان ملک میں خون خرابہ چاہتا، تو انہوں نے بولا جی کہ میں انقلاب ووٹ کے حوالے سے جو تبدیلی آتی ہے، ووٹ والا انقلاب میں بات کر رہا ہوں، اور وہی ہم لے کے آئیں گے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے چیزیں کچھ جو ہے نا ڈسکس کی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے کہتے ہیں عدلیہ کی عزت نہیں کرتا یا فوج کی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جی عدلیہ بحالی میں جب میں گیا ہوں جیل میں مشرف دور میں، تو میں نے جیل میں جا کے جو ہے نا وہ دیکھا چیزیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بیچارے چور ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور پھر انہوں نے اس کو ملایا اس کے ساتھ کہ جب میں اسمبلی میں گیا تو میں نے دیکھا بڑے بڑے ڈاکو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قانون کا انصاف کا ماحول کیسا ہوتا ہے، ملک میں کیا ہونا چاہیے، کچھ جس طرح اسلامی وہ ریاست مدینہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ انہوں نے کی۔ پھر انہوں نے ایک بات جو ڈفرنٹ کی، انہوں نے یہ بولا چشتیاں کے حوالے سے کہ پہلے کہا جاتا تھا چشتیاں جی نون لیگ کا گڑھ ہے، تو انہوں نے کہا جی اب یہ پی ٹی آئی کا نون لیگ کا گڑھ لندن ہے، کہ سارے جو ہے نا باری باری وہاں جا رہے ہیں۔ اور حقیقت بات بھی ہے کہ بھئی تم لوگ سارے وہاں رہتے ہو، بچے وہاں، اور جو ہے نا سیاست کرنے اور پیسہ کمانے ادھر آتے ہو۔ تو ایک یہ انہوں نے جو ہے نا وہ کیا، ذکر کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی سیلاب جو ہے وہ ایک اللہ کے عذاب کے طور پہ ہمارے پہ ایک مشکل ٹائم کے طور پہ آیا ہوا ہے، تو اس پہ جو ہے نا کیسے مل جل کے نکلنا ہے۔ تو انہوں نے تشبیہ دی کہ ایک اللہ کا عذاب یہ ہے ہمارے پہ جو سیلاب آیا ہوا، دوسرے ہمارے حکمران جو ہے نا اس کی دوسری جو قسم ہے، دوسری صورت جو ہے وہ حکمران ہے جو ہمارے پہ عذاب کی صورت میں ہمارے پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ کہ یہ اس چیز کو لیا کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے نئی بات انہوں نے کی کہ جی فیصلہ کرانے کے لیے جو ہے نا وہ لندن جایا جا رہا ہے کہ جی جو چور ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا۔ تو یعنی کہ ہم اپنے طور پہ اس کو مثال ایسے دے رہے ہیں کہ یہ واقعی وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے جو علاقے کے چور ڈاکو ہوتے ہیں ان کے مشورے سے تھانے کا ایس ایچ او لگایا جائے۔ تو یہ وہ والی وہ مثال بیسیکلی وہ بتا رہے تھے، ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ جو خود مجرم ہے، بھاگا ہوا ہے بگوڑا، وہ کیسے چیف آف آرمی سٹاف ڈیسائیڈ کرے گا۔ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام تھا کہ آپ بھی دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں یا آپ کا امیج کیا بن رہا ہے۔ پھر انہوں نے وہ اپنا جو ہے نا بتایا کہ جی جس طرح میرے پہ جو ہے نا پہلے توہین مذہب، پھر توہین عدالت، اور یہ وہ سارا کچھ کرتے رہے۔ اور اس میں ایک بڑی مزیدار چیز ہے، ایک جملہ انہوں نے اس دفعہ میرے حساب سے وہ نیا بولا، انہوں نے کہا جی پالتو الیکشن کمیشن۔ تو پالتو کس چیز کے ساتھ یوز ہوتا ہے وہ آپ ساروں کو پتا ہے، وہ بڑے آرام سے جو ہے نا ان کو بھو کہہ کے نکل گئے کہ بھئی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ پالتو ہونے کے ناطے کر رہے ہیں۔ تو ایک اس چیز کے حوالے سے کیا، اور پھر انہوں نے بولا جی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اکسا رہی ہے ہم عوام کو، اور جو ادارے ہیں ان کو عمران خان کے خلاف، اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ان کو جان کے اس کے بیانات توڑ مروڑ کے جو ہے نا خلاف کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو یعنی کہ پلاننگ ہو رہی تھی وہ اس حساب سے وہ مجمع میں، کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں، ادارے سنتے ہیں، تو ان کو وہ میسج دے رہے تھے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس کو جو ہے نا پیغام انہوں نے اینڈ میں اس بات کے اینڈ میں دیا کہ جی ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ یہ وہ 2-3 جلسوں سے مسلسل کہہ رہے ہیں، اور اونچی جو ہے نا وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج دے رہے ہیں۔ پھر اس میں جو 2 نئی ویڈیوز چلی، یعنی کہ ایک تھوڑا سا گیپ کے ساتھ چلی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کو ہم بتاتے ہیں کس کانٹیسٹ میں انہوں نے کیا۔ ابھی نندن کی ویڈیو کا ایاز صادق کا فرسٹ ٹائم انہوں نے دکھایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو انڈین منسٹر ہیں ان کی راجناتھ سنگھ ہے ان کی سپیچ دکھائی کہ یہ ان لوگوں کے کرنے سے ہمارا امیج کیا بنا، یا ان کے جھوٹ کی وجہ سے یہ فوج پہ کیا کیا بولتے تھے، تو ہماری جو پاکستان کی جو ایک نیگیٹو چیز گئی وہ اپنی اسمبلیز میں، اپنے سینٹس میں وہ کیسے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور کیسے گواہیاں دے رہے ہیں ایاز صادق کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ مجھے تم کہتے ہو ہماری توہین ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، امیج اچھا نہیں بنتا، تو ان سے جو امیج بن رہے ہیں وہ یہ ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے جو ہے نا اس کو بولا کہ رجیم چینج کیسے ہوتا ہے،
وہ کیونکہ پہلے بھی ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، اور اس میں جو انہوں نے ویڈیو چلائی ہم اس میں آپ کو لنک شیئر کرتے ہیں. ہم نے کافی عرصہ پہلے یہ ویڈیو چلا کے بتایا تھا رجیم چینج آپریشن کے ثبوت کے طور پہ. اس کو انہوں نے جوڑا اور خبر دی کہ اب پنجاب کی گورنمنٹ یہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوبارہ لوٹوں کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. وہ یہ چیز بتا کے گئے کہ پنجاب گورنمنٹ اگر جب گئی تو پرویز الہی صاحب جب گئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جائیں گے، کیونکہ ان کی مرضی سے آتے جاتے ہیں. اور پھر لوگوں کو تنبیہ کر دی کہ میں لوٹے جو ہے نا وہ جس طرح پہلے ذلیل کروائیں ابھی میں پھر ذلیل کروا دوں گا. تو بڑا مشکل ہوگا لوٹے بنانا اور کرنا. یہ جس طرح خان صاحب نے کر دیا ہے، جو عوام نے رسپونڈ کر دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں کچھ ایسی کرنی پڑیں گی. بہت بڑی گیم ڈال کے جو ہے پرویز الہی صاحب کوئی کوڑا گونٹ کرنا پڑے گا، کڑوا گونٹ. لیکن جتنے وہ سیاستدان ہیں سمجھدار، میرا امید نہیں ہے، باقی شیطان کی سسٹم کس پہ کیا کام ڈال جائے نہیں پتا. تو یہ انہوں نے جو ہے نا وہ سب سے زبردست چیز انہوں نے کی، وہ پلان آؤٹ کر دیا. پھر انہوں نے میڈیا کا ذکر کیا، اینکرز کا ذکر کیا کہ جیسے آپ بلیک آؤٹ کر رہے ہو ان کے خلاف کر رہے ہو ساری چیزیں، وہ انہوں نے بتائی. اس کے باوجود انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ جو کرنا ہے کر لیں، جیت کے میں آپ کو الیکشن دکھاؤں گا. کیونکہ عوام کی طاقت خان صاحب کے ساتھ ہے، تو ان کو ایک بہت بڑا اعتماد ان کا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں. تو کل یعنی کہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، آج ان کی جو ہے نا وہ توہین عدالت والے کیس میں بھی پیشی ہے، اس میں بھی بڑا سنسنی آئے گی اور بڑا سارا جو ہے نا موڈ بنے گا. وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جب ڈیسیجن بھی آئے گا. وہ 5 رکنی بینچ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے اس کو. پھر انہوں نے جو ہے نا ایک چیز انہوں نے آپ کو بڑی زبردست چیز ہے اور یہ بڑی بیسک چیز ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے پاس اتنے سارے وسائل ہیں، بہت کم ملک ایسے ہیں کہ جن کے پاس وسائل بھی ہیں پھر بھی وہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ آئی ایم ایف پہ اور لوگوں سے قرضے ملکوں سے مانگتے پھر رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ انہوں نے وہ چیز بتائی کہ ہم کتنے جو ہے نا وسائل سے بھرا ہوا ملک ہے. اور یہ ایک قسم کا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انڈیکیشن بھی دی کہ ہم آئیں گے، جو آج تک ہم اپنے ذخائر یا وسائل نہیں نکال سکے انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی نکالیں گے. تو وہ انہوں نے بڑا فوکس کیا. اور جو ہے نا یہ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی پارٹی سینٹر کی ایک ہی پارٹی ہے مرکزی، آپ اس کو بھی جو ہے نا وہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک انہوں نے انڈیکیشن کیا کہ یعنی کہ آپ گرا نہیں سکیں گے. اور جو ہے نا بڑا زبردست ان کا جو ہے نا وہ تھا بیان. آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ اب تو آئی ایم ایف نے بول دیا کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ جو ہے آپ کو سری لنکا بنانے کی طرف لے کے جا رہی ہے. یعنی کہ ان کی جو حرکتیں ہیں اس سے پاکستان سری لنکا کی طرف جائے گا. جو خان صاحب چیزیں کہہ رہے تھے یا ہم اپنے ویلاگ سے کہہ رہے تھے یا دوسرے لوگ کہہ رہے تھے، وہی انہوں نے کوٹ کیا کہ اب تو آئی ایم ایف تک بول رہا ہے کہ آپ کی یہ سچویشن ہے. اور ہمارا اینڈ میں صرف یہی ہے کہ جو آپ جیسے خان صاحب نے بولا بھی کہ آپ پنجاب حکومت صرف اس لیے کرا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لے کے آنا ہے. تو اب یہ چیزیں ہر پارٹی کی اپنی اپنی پلاننگ اور کوشش ہوتی ہے، ہوتا آخر میں وہی ہے جو اللہ پاک کا فائنل اور منصوبہ ہوتا ہے. تو مین اس میں آ کے اب دیکھنا یہ ہے جی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو حالات تو بھی اتنی جلدی اچھے ہوتے نہیں نظر آ رہے، لیکن ہوں گے ضروری انشاءاللہ تعالی. اور اس دعا کے ساتھ جی کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی جلدی سے جلدی جو ہے نا ان مشکلات سے نکلے. اور پہلے تو جی پاکستانی قوم کو پوری کو بھی مبارک افغانستان کا میچ جیتنے کی وجہ سے اور فائنل میں کوالیفائی کرنے کی وجہ سے. نیکسٹ ویڈیو کرتے ہیں جی کرکٹ پہ. فرسٹ ٹائم اس چینل سے کرکٹ پہ ویڈیو کرتے ہیں، اس میں ڈیٹیل پہ اس سے بات کرتے ہیں. تب تک کے لیے جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد.